السلام علیکم ناظرین، آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں ماہ سیام کے حوالے سے رحمتوں، برکتوں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا اور ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں کمانے کا مہینہ آ چکا ہے۔ یہ ماہ سیام کس طرح سے گزارنا چاہیے ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکت ہے اور اس کے اندر کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مذہبی اسکالر ڈاکٹر عبدالغفور راشد، جو کہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور قرآن بورڈ کے ممبر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر AR راشد۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، ماہ سیام کا آغاز ہو چکا ہے اور آغاز کے ساتھ ہی روزوں کی ایک برکت ہوتی ہے اور ہر گھر کے اندر سحر و افطار کا اہتمام ہونے لگتا ہے۔ ماہ سیام کی جو فضیلت ہے اور برکت ہے، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے مقصد کے لیے، بہت اچھے کاج کے لیے دعوت دی ہے۔ تو جہاں تک رمضان کے مہینے کی فضیلتوں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، بخششوں کا تعلق ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس وقت شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک صرف جملہ نہیں کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شیطان وہ ہے جو انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے اور باہر سے نہیں اندر سے وار کرتا ہے۔ اور جب سے انسانیت کا، آدم کا آغاز ہوا، تب سے اس نے دشمنی شروع کر رکھی ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اس بڑے اور عظیم دشمن کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا اور انسان کو آزاد کر دیا کہ تو آزادی کے ساتھ اب تو نیکیاں تلاش کر اور اچھے کام کر لیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت ہمارے قریب آ کے آواز دیتی ہے، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق چاہیے کہ میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخشش عطا کر دوں، کسی کو رحمت چاہیے، برکت چاہیے، کسی کو دنیا میں کاروبار بہتر کرنا ہے، کسی کو کسی منصب کے لیے آگے بڑھنا ہے، دنیا چاہیے، دین چاہیے، آخرت چاہیے، جو بھی چاہیے بڑے پیار سے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ جس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے کہ ہماری زندگی میں وہ وقت آ گیا کہ ہم پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس طرح سے روزے رکھیں جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی، راتوں کو سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیے، قرآن کی تلاوت کی، ذکر الہی میں مصروف رہا، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ تھے، صغیرہ تھے، کبیرہ تھے، خلوت میں کیے، جلوت میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، کہیں بھی کیے، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ سیام، ماہ رمضان اتنا قیمتی اور اتنا اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، یہ بڑی برکت کا مہینہ ہے ناظرین، اور اس میں سحری کا اہتمام ہوتا ہے، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنی اس وقت زندگی میں مصروف ہے، اور پھر سحر میں اکٹھا ہو جانا، افطار میں اکٹھا ہونا، اور فیملی کے آپس میں جو بانڈنگ جو آج ختم ہوتی جا رہی ہے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ روزے کا ثواب روزہ مجھ سے ہے، میں خود اس کا ثواب دوں۔ دو باتیں آپ نے کی ہیں، ایک تو آپ نے سحری سے متعلق بات کی ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک تو سحری کھانا ہے، ایک صرف ایک بڑا کام ہے کہ سارے افراد مل کے گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو قریب ہو کے سحری کھانا، اور سحری ضرور کھانی چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اگر زیادہ مشقت کروں گا زیادہ ثواب ملے، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ ثواب نبی کی سنت پہ عمل کرنے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفی السحور برکت، سحری میں برکت ہے۔
سحری کھایا کرو. تو سحری جب بنائی جاتی ہے، پکائی جاتی ہے، اس میں خلوص شامل ہوتا ہے، اخلاص شامل ہوتا ہے، اس میں افراد خانہ کی محبتیں شامل ہوتی ہیں. مرد حضرات باہر سے لے کے آتے ہیں، خواتین گھر میں تیاری کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ماحول بنا ہوتا ہے. تو لہٰذا سحری کرنی چاہیے. اور دوسری بات جو ہم نے فرمائی ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کے متعلق حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ میرے لیے ہے، کہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے سب کے درجات ثواب اگر لکھا ہوا ہے کہ یہ کرو گے یہ ملے گا، یہ کرو گے یہ ملے گا. لیکن اس روزے کے بارے میں یہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ صرف میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. کتنا دوں گا، کس قدر میں نوازوں گا، کس قدر میری عطائیں ہوں گی، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا بندہ جانے گا، وہ بھی کل قیامت کے دن. میرے بندے کو نہیں پتا کہ میں کیا دینے والا ہوں. جنت میں ایک الگ سے دروازہ ہوگا، الگ سے دروازہ ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سرپرائز ہوگا اپنے بندے کے لیے کہ وہ اس قدر اس کو مالا مال کر دے گا، اتنی نعمتوں سے، عطاؤں سے، بخششوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے گا کہ بندہ حیران ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو چھوٹا سا روزہ رکھا تھا. یہ اصل میں ایک خلوت بھی، جلوت بھی، انسان کی تنہائی، بندہ سب کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خلوت میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ روزے کے مہینوں میں، روزوں کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں ہمیں کن چیزوں کا، کن باتوں کا خیال کرنا ہے، اور اصل میں یہ جو روزہ رکھنا ہے، یہ جو پریکٹس اللہ رب العزت ہم سے کروانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت اپنے انسان کو کچھ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں یا بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر عمل پیدا ہو؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ روزہ ہے نا، ماہ سیام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ انسان کی تربیتی ورکشاپ ہے. پورے 30 دن اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق، آثار صحابہ کے مطابق، ہمارے اسلاف نے جس طرح روزے رکھے ہیں اس طرح اس روزے کو رکھیں گے تو انشاءاللہ بہترین نتیجہ نکلے گا. وہ روزہ کیا ہے؟ روزے میں اگر کسی نے جھوٹ بولا تو فرمایا کہ اس تیرے بھوکے رہنے کا، تیرے پیاسے رہنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. تو جھوٹ نہیں چھوڑ رہا میرے لیے تو میں تیرے لیے پھر اپنی نوازشات کیوں کروں؟ پھر اس طرح اگر انسان دھوکہ نہیں چھوڑتا، فریب نہیں چھوڑتا، انسان سمجھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے، سحری سے لے کر فجر سے لے کر غروب آفتاب تک میں بھوکا رہوں گا، میں پیاسا رہوں گا، کچھ کھانا پینا نہیں، میں فٹ ہو جاؤں گا، اس فاقہ کشی سے مجھے بڑا فائدہ ہوگا. لیکن وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کی سیاست جھوٹی ہے، اس کی تجارت جھوٹی ہے، اس کا جو لین دین ہے وہ غلط ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ ملاپ جو ہے، ملنا ملانا وہ غلط ہے. دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جوڑ جو تجھے توڑتا ہے، یعنی جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ ہم تعلق بنائیں جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتا ہے، نہیں، فرمایا کہ جو تیرے ساتھ توڑتا ہے، قطع تعلق ہی کر، اس کے ساتھ بھی تو اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم رکھ. تو رمضان میں یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے کہ جو بچھڑے ہوئے ہیں، جو دور ہیں ہم سے، ان کے لیے اپنے اندر ہم محبتیں پیدا کریں، دل میں وسعتیں پیدا چلے جائیں گے. آپ نے عموماً دیکھا ہے کہ آپ کو ایسے نمازی بھی ملیں گے، روزے دار ملیں گے کہ جب ان کے 4 روزے ہو جاتے ہیں تو وہ لڑنے لگتے ہیں. 4 نمازیں پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، باقی ساری دنیا کو گنہگار ہے. روزے کی حالت میں غصہ بہت آ جاتا ہے لوگوں کو، اور وہ جو دنیا داری کے کام ہے، آپ نے بات کی، جھوٹ بولنا، بدعنوانی، دھوکہ دہی، یہ تو شاید ہماری زندگیوں کا حصہ بن کے رہ چکے ہیں. روزہ تو ہے صبر، یہ ماہ صبر ہے. جس طرح ماہ سیام کہا گیا، اس کو ماہ رحمت کہا گیا، ماہ مغفرت کہا گیا، اور جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ قرار دیا گیا. اسی طرح اس کو ماہ صبر کہا گیا کہ صبر کا مہینہ. اگر صبر نہیں سیکھا روزہ دار نے، پھر سیکھا کیا ہے؟ پھر اس کی جو نیکی ہے نا، یہ اس کے اپنے لیے ہے. وہ یہ سمجھے کہ میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں اور زندگی بھر اتنی میں خطائیں کر چکا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے معافی ملے نہ ملے. ہر دم بندے کو اپنی معافی کی کوشش کرنی چاہیے. چل جائے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے. یہ تو دیکھیں کہ اللہ معاف فرمائے، یہ سوچ اتنی غلط ہے. آپ اندازہ کریں
شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا سجدہ کر دو، سب نے سجدے کر دیا الا ابلیس ابا واستکبر، ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور جب اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا، کس چیز نے تجھے گمراہ کر دیا، تجھے یہ سجدہ نہیں کیا میرے آدم کو، حکم میرا ہے یہ آدم صحیح، مٹی کا صحیح، خاک کا صحیح، لیکن میں نے اسے بنایا، میں نے حکم دیا ہے۔ تو وہاں وہ کہتا ہے کہ آنا خیر منہ، اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، میں بہتر ہوں کہ میں آگ سے ہوں، یہ خاک سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، بہتر کون ہے؟ تو کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ تو نے میری حکم عدولی کی ہے اور جا آج کے بعد تیرے لیے کوئی معافی نہیں۔ یا ایک اور بات میں آپ کو یاد دلا دوں، بات سے بات نکل آئی، دو غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک غلطی کی ابلیس نے، اس نے غلطی کی ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ مردود چاہا۔ دوسری غلطی ہوئی آدم سے، جنت میں جب غلطی ہو گئی، نظریں جھک گئیں، نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر اللہ سے کہا اللہ مجھے سکھا میں معافی کس طرح مانگوں، میں کس طرح تجھ کو راضی کروں، غلطی تو میں کر بیٹھا۔ تو انسان کی بندے کی فطرت ہے بندگی کرنا، انسان کی فطرت ہے بھول جانا، نسیان، اور بندے کی فطرت ہے بندگی کرنا۔ عبد نام ہی عبادت کا ہے، اور اگر انسان کی زندگی سے عبادت نکال لی جائے، عاجزی نکال لی جائے، اس کی زندگی سے وہ مہر و وفا نکال لی جائے، وفاداری نکال لی جائے، پھر انسان کہاں جا رہا؟ پھر تو وہ اکڑ جائے گا، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکڑا ہوا انسان اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ غرور، یہ تکبر میری چادر ہے۔ تیری مجال کیا، تیری حیثیت کیا کہ تو تکبر کرے؟ اگر تو تکبر کرے گا تو میری چادر کو کھینچے گا، عزت و ناموس والی میری چادر کو کھینچے گا۔ تو لہذا تکبر سے تو بالکل گریز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ماہ سیام کے اندر روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ افطار کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے جو اس کی استعداد نہیں رکھ سکتے ہیں، غریب غربا کا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ کسی کی افطاری کروانا یا کسی کمزور کا سہارا بننا، اور اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں یہ جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں ان کا تو ہر وقت خیال کرنا چاہیے، کمزور ہمسائے کا، کمزور رشتہ دار کا۔ جب بندہ خرچ کرتا ہے نا، سب سے پہلے وبدا بن تعاون، جو آپ کے گھر والے وہاں سے شروع کرو، پھر آپ کے اعزاء و اقارب ان سے شروع کرو، پھر آپ کے ہمسائے، پھر آپ کے تعلق دار، ان سب کو چھوڑ کے ہم دوسرے جگہوں پر جائیں، وہ خرچ تو ہو جاتا ہے لیکن پہلے ان کا خیال رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری ہو یا افطاری ہو، ہم کوشش کریں ہمارے گرد و نواح میں جتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر ہے، اور ہم انواع و اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں، ہمارا دسترخوان بھرا ہوا ہے، وسیع ہے، بھرا ہوا ہے، اور ان کو ایک کھجور بھی نصیب نہیں، ان کو ضرور اپنی کمائی میں، اپنے دسترخوان میں شامل کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا برابر کا اس کو ملے گا، اور اس کا کام نہیں ہوگا۔ کیا بات؟ اچھا بعض بندے ایسے ہیں، وہ جہالت ہے نا، وہ کہتے ہیں یار میں نے روزہ نہیں کھولنا، کہتے کیوں؟ سارا ثواب تو لے جائے گا۔ اور بھائی یہ ثواب نہ تیرے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے، یہ تو خاص ثواب دینے والے کے پاس ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں تو اتنا لٹا دوں، اتنا لٹا دوں کہ پوری کائنات میرے خزانے سے لے جائے، اتنا فرق نہیں پڑتا کہ سمندر میں ایک سوئی ڈبو کی نکال لی جائے جتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے، اتنا فرق نہیں پڑتا، تو میں اس کو اجر دوں گا، فرق کیا پڑتا ہے؟ تو لہٰذا، اور آخر چوتھی بات اس سے متعلق یہ ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی کمائیاں درست کریں، حلال کمائی۔ یہ جو ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے نا کہ کمائی کرتے رہو، ساری زندگی رشوت کھاتے رہو، حرام کھاتے رہو، اور ایک عمرہ کر لو، یا کسی دعا میں شامل ہو جاؤ کہ نیک لوگوں کی وہاں جی بڑا اجتماع ہو رہا ہے میں دعا میں شامل ہو گیا، یا یہ کہ 4 بندوں کو میں نے کھانا کھلا دیا، یا یہ کہ میں نے دسترخوان لگا دی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں تمہیں لوگ سخی کہہ دیں گے، لوگ تمہیں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، لوگ کہہ دیں گے کہ بڑا سخی ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑے دسترخوان چلتے ہیں، لیکن اللہ کے اس کا کوئی بالکل وزن نہیں ہے۔
وزن تب بنے گا جب حلال کمایا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال سے گن گن کے زکوٰۃ نکالی جائے اور گن گن کے پورا صدقہ ادا کیا جائے، پھر جا کے معاملات درست ہو گئے. ورنہ ساری غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے تو جناب اتنا کھلا دیا میں بڑا سخی بن گیا. سخی تو بن گیا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ملی. اللہ کی رضا نہیں. اچھا، آپ نے صدقے اور زکوٰۃ کے حوالے سے اس مہینے میں جہاں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس متعلق بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ کے متعلق کیا حکم ہے. سال کے اندر وہ تو ہمیں دینا ہی ہے 2.5% جس کا نصاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم وہ بھی جو اپنی جو نمازیں ہیں جو ہم سے پورے سال میں چھوٹ گئی ہیں، کیا ان کی پابندی بھی ہم کر کے ایک نماز کو 70 نمازوں کے ثواب کے ساتھ یا 70 نمازوں کے ساتھ ہم اس مسئلے کو کے حوالے سے ملا سکتے ہیں؟ یہ سارے مسئلے اللہ تعالیٰ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ضروری نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہو، آپ کوئی مہینہ بھی مختص کر لیں کہ میں اس میں زکوٰۃ دینی ہے تو وقت مقرر کر لیں، ٹھیک ہے آپ دے رہے ہیں. ایک بار رمضان میں اس لیے لوگ مقرر کرتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک نیکی کے بدلے 10 70 700 7,000 پھر کوئی اندازہ ہی نہیں کہ کتنا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کا اتنا کچھ ہے کچھ اس کے بعد اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ اتنا کچھ ملتا ہے وہ انسان کو اس کے بارے میں کرتا رہنا چاہیے. باقی کیا بات کر رہے تھے نمازوں کی پابندی کے ساتھ جو ہماری نمازیں رہ گئی ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک رواج پکڑا ہوا ہے ایک نماز کے ساتھ 4 نمازیں اور پڑھنے کہ میں قضاء عمری ادا کر رہا ہوں کہ پچھلی نمازیں قضا، ایسا کوئی تصور دین میں نہیں ہے. دین میں یہ ہے ایک شخص مسلمان ہوا، دائرہ اسلام داخل ہوا تو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے اس کی زندگی کا پچھلا سارا خطا صاف کر دیا. وہ کافر تھا، مشرک تھا، ملحد تھا، جو بھی تھا اس کی زندگی بالکل صاف ہو. ایک بات یہ. دوسری بات ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے، اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی، اس نے توبہ کی، اور توبہ کے لیے شرط یہ ہے پہلی بات یہ کہ گناہ وہیں پہ چھوڑ دے، جو گناہ کرے اس کو ترک کر دے. پھر اس کے بعد ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے پچھلے گناہ چھوڑ دی ہیں اور آئندہ میں نہیں کروں گا اور تجھے مجھے توفیق دے. اسی طرح جو کام اس نے کرنے تھے نہیں کر سکا وہ آج سے شروع کر دے، نماز بھی آج سے شروع کر دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تیرا پچھلا سارا کھاتا جو اللہ تعالیٰ ساری نمازیں لکھ دے تو ساری نمازیں، وہ برائیاں ساری ختم کر نمازیں، اس کے لیے کسی سے پوچھنے جانا، وہ تو مالک ہے. اس لیے یہ تصور غلط ہے کہ پچھلی نماز. ہاں یہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے نا، یہ نماز ایسے پڑھ کہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. یہ تو نماز ایسے پڑھ کہ تو نماز میں رب کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں بنتا تو کم از کم اتنا تصور تو کر کے رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ نماز ایسی پڑھ کہ نماز جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی، اور آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے آج پڑھتا دیکھتے ہیں اس طرح نمازیں پڑھو. ٹھونگے نہ مارو، ولا میں نہ لاؤ، پیچھے نہ چھڑاؤ، ٹکرے نہ مارو. بڑے پیار کے ساتھ تمہاری تکبیر تحریمہ سے لے کر تمہارے سلام پھیرنے تک، تمہارا قیام، تمہارا رکوع، تمہارا قومہ، سجدہ، جلسہ، قعدہ، جتنے بھی ہیں تشہد وغیرہ، اتنے پیار سے ہوں کہ تو یہ تصور کرے کہ آج کے بعد شاید مجھے نماز کا موقع نہ ملے تو میں آخری نماز پڑھوں. اس طرح نماز پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری وہ نمازیں اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہوگی اور پچھلی ساری غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اچھا، اس رات کے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے اور بھی خاص راتوں کے متعلق ہے جو بخشش، رحمتوں اور برکتوں کی ہیں، جیسے چاند رات کی بھی رات کے متعلق ہے. ان راتوں کے متعلق کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں باقی تو ساری باتیں ہیں، زیادہ فضیلت والی ایک ہی رات شب قدر. شب قدر کی اس کی وضاحت قرآن میں آ گئی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا خبر کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
1000 مہینہ 83 سال سے زیادہ بنتی ہے عمر. 83 سال مسلسل بندہ اللہ اللہ کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، وہ ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت ایک طرف. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو پتہ نہیں کس وقت آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے وقت آنے کا کوئی ٹائم نہیں. رات کو کہا ہے کہ رات کو اترتے ہیں. کب اترتے ہیں؟ مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، آدھی رات، پچھلی رات، اگلی رات، یہ کوئی خبر نہیں. لہذا پچھلی رات بڑی قیمتی ہے کہ فجر تک وہ یہاں رہتے ہیں. یوں رحمتوں کا چھڑکاؤ ہو رہا ہوتا ہے. اس رات کو جاگ کر مانگ. یہاں پہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے سردار، میرے آقا، اگر مجھے موقع ملے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ مومنٹس جو ہیں، یہ لمحات وہ ہیں جو قبولیت کے ہیں، تو میں کیا مانگوں؟ اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، میری عائشہ، رب سے مانگ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو درگزر کرنے والا ہے. یا معاف کرنے والا نہیں کہا، رحمت کرنے والا، درگزر کرنے والا. معافی کرنی تو اور چیز ہے، یعنی ہماری حرکتیں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر فرما دے. یہ رب سے مانگنا چاہیے. تو جب ہم نیت سے پوری توجہ کے ساتھ، پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ میرا قادر قدیر اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا کریم اللہ ضرور اپنے بندوں کو عطا کرے گا انشاءاللہ. آخر میں اس ماہ سیام کے بعد فطرانی کا عمل ہوتا ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس کا جو نصاب ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں. صدقہ فطر لازم ہے، اس کے بغیر کام مکمل نہیں ہوتا. اور یہ پہلے بھی نہیں دے جانا چاہیے کہ پہلے عرصے میں ہم دے کے بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں ایسا نہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ بس عید کے آخری رات اس قریب ہم دینا ہے. لیکن نماز عید پڑھنے جانے سے پہلے بعد میں بھی نہیں دینا. یہ پابندی اس لیے ہے، ڈسپلن ہے. وہ ڈسپلن جو ہمارے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیا ہے. ہم اگر اس میں یہ کہ ہم ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، یوں کر لیں، ایسے کر لیں، یہ بات نہیں ہے. چونکہ چنانچہ بالکل نہیں ہے. جب پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ میرے صاحبوں، میرے ساتھیوں، اٹھو چل نکلو، تو کہنے والے کہتے ہیں آپ ہمیں حکم تو کریں، آپ کا اشارہ ابرو ہو اور ہم اپنی جانیں نہ نشاور کر دیں، اپنی جانیں نہ قربان کر دیں. اور آپ نے ایک معیار مقرر کیا محبت کا معیار یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تر، محبوب ترین نہ سمجھ لیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. جب یہاں معاملات ایسے ہیں تو پھر ہمیں اس طرح کام کرنا چاہیے. یہ صدقہ فطر غریبوں کا حصہ ہے، ان کو دینا چاہیے اور دے کے پھر نماز عید پڑھنے جانا چاہیے. اور نماز عید بھی ایک قسم کا اللہ کا شکر بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ یاد دہانی بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ اتنے ہم نے روزے تو رکھے ہیں، پتہ نہیں کہیں کوئی غلطی رہ گئی تو اللہ معاف کر دے. تو یقیناً یہ جب پروسیس مکمل ہوگا تو انسان پھر ایسا ہوگا کہ جب وہ عید پڑھ کے نکلے گا، وہ شخص جس نے رمضان کے روزے رکھے، جس نے قیام کیا، جس نے صیام کیا، جس نے ذکر الہی کیا، جس نے قرآن کی تلاوت کی، جس نے صدقہ خیرات کیا اور جس نے صدقہ فطر عطا کیا، جس نے شب قدر میں باقاعدہ بیداری کی، جس نے غریبوں کا خیال رکھا، جس نے حلال کمایا، جس نے جھوٹ نہیں بولا، تو انشاءاللہ جب وہ نماز عید کے میدان سے نکلے گا تو پھر اس طرح نکلے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، بالکل اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر چکا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے گفتگو سنی ہے ڈاکٹر اے آر راشد صاحب کی، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور
یہ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ماہ صیام کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں آپ روزوں کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی ضرور خیال کریں، اپنی کمائیوں کے اندر جو ہے وہ حلال برکت شامل کریں، سحر کا اہتمام ہے، افطاری کا اہتمام ہے، یہ ماہ صیام کا مہینہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، سحر و افطار کے ساتھ ساتھ عبادات کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ، فطرانہ، صدقوں کا بھی خیال کریں اور اللہ سے ضرور جو ہے سچے دل سے توبہ کریں۔ اس پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنی میزبان دانیال راٹھور کو اجازت دیں، اللہ کے